الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ بات چل رہی تھی اور ہم یہ بات سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ ایک سچا مسلمان قرآن کے آئینے میں اور پیارے نبی کے ارشادات کے آئینے میں کیسا نظر آتا. المسلم الصادق المؤمن الحق، سچا مومن اور سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے. ہم ہیں تو ایسے نہیں، لیکن کم از کم صحیح تصویر، صحیح علم تو آ جائے، اور اس آئینے میں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ ایک مسلمان جیسے اپنے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، وہ والدین کا بھی خیال رکھتا ہے، اولاد کی بھی حقوق ادا کرتا ہے، ازواجی رشتہ اور اپنے اہلیہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتا. خاندانی زندگی صرف مسلمانوں میں، دنیا میں کہیں نہیں، بلکہ اب دنیا میں گھریلو زندگی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے گھریلو زندگی، خاندانی زندگی ہمارے دین کا تقاضا ہے. اس لیے دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں. میں ایک دن بات کر رہا تھا رات کو کسی جگہ پر، تو ایک ساتھی کینیڈا کا آیا ہوا تھا، تو کہنے لگا جو آپ نے کہا وہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کیا ایک بس اسٹاپ پہ بہن اور بھائی کھڑے تھے، میرا تعارف ہوا، پتہ چلا یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. کتنے میں بس آئی، بھائی سوار ہو گیا، بہن کھڑی رہ گئی. میں نے کہا تم نہیں سوار ہوئی؟ کہا نہیں، کل ہم دونوں سوار ہوئے تھے، کرایہ اس نے دیا تھا، آج سوار ہوتے تو کرایہ مجھے دینا پڑتا، اس لیے میں نے کہا وہ چلا جائے، بعد میں چلی جاؤں. ہم بس اوقات بغیر سوچے سمجھے اس نئی روشنی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اور یہ سوچے دیکھے بغیر کہ وہاں ان کا کیا حال ہے. اس چمک دمک زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہماری جو ایک اقدار ہیں اور یہ ہماری جو ایک خوبصورت زندگی ہے رشتے ناطے کی، اس سے کیا بنے گا؟ تو یہ صرف اسلام کی تعلیمات ہیں. گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، ایک سچا مسلمان اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، محبتوں بھرا ہو، اور جو اس سے بن پاتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. اچھا، اگر رشتہ دار بھی اچھا مسلمان بننا چاہیں تو وہاں سے بھی ایسے ہی بدلہ ملے گا، تو بتائیے کتنا خوبصورت خاندان بنے گا. لیکن اگر وہاں سے ایسا برتاؤ نہیں بھی ملتا تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے تو تم صرف اچھا کرو، بلکہ وہ اچھا نہ کرے تم پھر بھی صبر کرو. تم اپنی طرف سے قطع تعلق کا معاملہ نہ کرو. اگر وہ زیادتی کر رہا ہے، نا انصافی کر رہا ہے، تم صبر کر لو، برداشت کر لو، حلم سے کام لے لو، درگزر کر دو، معاف کر دو. لیکن تم اگر اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو تو اچھے مسلمانی کا تقاضا یہ کہ تم پھر بھی اچھا ہی کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے دل من قطع کا، جو توڑے تم اس سے بھی جوڑو.
واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تم اسے پھر بھی معاف کر دو. واعطِ من حرمک، جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کر اس کا بھی حق ادا کرو. سبحان اللہ. خوبصورت اخلاق ہیں اسلام کے، ہمارے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، اگرچہ نایاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن سچے مسلمان کی زندگی کے اندر تو سچے مسلمانی کا تقاضا تو یہی ہے. پھر من قطع، جو توڑے تم جوڑو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ میرا بھائی حضرت بہت زیادتی کرتا، ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے. اب میں نے بھی طے کر لیا میں بھی کانٹے ڈالوں. اب فرمانا کہ تو بھی کانٹے ڈالے گا، وہ بھی کانٹے ڈالتا ہے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو. کوئی آدمی اخلاق کے لحاظ سے خاندان میں کمزور بھی ہوتا تھا تو نوبت جنگ و جدال تک نہیں پہنچتی تھی، اس لیے کہ ادھر سے اخلاق اچھے ہوتے تھے، ادھر سے درگزر ہوتا تھا. لیکن جہاں دونوں طرف بد اخلاقی ہو، پھر گھر بکھرتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، پھر خاندان بکھرتے ہیں. تو ایک سچے مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ جہاں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے گھر والے کا خیال رکھتا ہے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر جتنا اس سے بن پاتا ہے اپنے رشتہ داری کا بھی حق ادا کرتا. رشتوں کو بھی نبھاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے بصلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کو کیا اہمیت دے رہے ہیں. فرمان لگے اللہ نے مجھے بھیجا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو دلوں میں ڈالنے کے لیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. والدین کے بعد رشتہ داری. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کل کامیاب ہو جاؤں اور جنت کا مستحق بنوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، اور رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انعام بھی بتایا اس دنیا میں. فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دنیا میں اچھے تذکرے ہوں، ان لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف ہو، عزت کے بول ہو، اور اس کا رزق کشادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کر رہے. بعض اعمال ایسے ہیں جس کے ثمرات آدمی اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے. ویسے تو ثمرات اعمال کا اصل اجر و ثواب آخرت میں. بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کے ثمرات آدمی اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے، ان میں یہ بھی ہے. فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا رزق کشادہ کرے اور لوگوں کی زبان پر اس کے لیے عزت کے بول، تعریف کے بول ہوں، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی سے کام، رشتوں کو جوڑے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جنت میں نہیں جائے گا قطع تعلق کرنے والا، جنت میں نہیں جائے گا قطع تعلق کرنے والا. سامنے والا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ اس کی بات ہے،
میں تو اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے اپنا دل صاف کر دوں. بلکہ فرمایا بہت مبارک راتیں، بہت مبارک راتیں، لیلۃ القدر، رمضان کی گھڑیاں، شب جمعہ، مقدر راتیں، مقدس گھڑیاں، آدمی کی دعائیں آسمانوں پہ رک جاتی ہیں. فرمایا جب تک یہ قطع تعلق نہیں ختم کرے گا اس کی دعائیں اوپر نہیں جائیں گی. رشتے داری نبھاؤ، اپنی طرف سے تمہارا سلوک اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو. اور ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، سامنے والے کا رویہ، برتاؤ، اخلاق بہت کمزور ہے، لیکن تمہیں انعام بڑا ملے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ان الرحمہ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم. اللہ اکبر. اس گھرانے پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی جس گھرانے میں کوئی قاطع رحم، قطع تعلق کرنے والا ہو. ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی جہاں کوئی قطع تعلق کرنے والا ہو. لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی. ارے میاں جب ہر ایک کا منہ دوسرے طرف ہے اس گھر میں تو بندش نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی. جب ہر ایک کا گھر میں دوسرا رخ دوسری طرف ہے، کوئی سیدھے انداز سے دوسرے سے بات نہیں کرتا، کئی کئی دن گھر میں گزر جاتے ہیں، پھر بندش کیوں نہ ہو؟ اعمال تو خود کرتے ہیں بندش والے، اور پھر کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی. اور سچے نبی نے بندش کھولنے کا راستہ بھی بتایا ہے. رزق کشادہ ہو جائے گا، صلہ رحمی کرو. کرتے نہیں ہیں. ہاں اس کو وظیفہ بدول، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے اتنا وظیفہ کر لو، یہ کر لے گا. نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، بس سامنے دیکھنا اور اتنا مرتبہ پڑھ لینا، یہ پڑھ لے گا. وظیفوں میں بہت آگے ہے، لیکن زندگی نہیں بدلے گا، دل نہیں صاف کرے گا، ہوٹ ختم نہیں کرے گا، دل سے درگزر نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں ہوگی. وظائف پڑھ رہی ہوگی، ہر نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے وظیفے پڑھ رہی ہوگی، مجموعہ وظائف سامنے ہوگا، پڑھ رہی ہوگی وہ. لیکن زبان کی سختی ایسی ہے کہ رشتوں کو کاٹ دیتی. زبان کی کاٹ ایسی ہے کہ محبت کے رشتوں کو کاٹ دیتی ہے. زہر ہے، زہر زبان پہ پھینک دیتی ہے، رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی. یہ ہے بندش. اس سے گھروں سے، زندگیوں سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے. اس سے گھروں سے، زندگیوں سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الرحمہ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم. اللہ کی رحمت وہاں نہیں آتی جہاں کوئی قطع تعلق کرنے والا. فرمایا آدم کے بیٹے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں ہر دن خمیس شب جمعہ کو، لیکن اس شخص کا عمل قبول نہیں ہوتا جو قطع تعلق کرنے والا ہو. اس کا عمل قبول نہیں. تو ہمارے دین میں اور اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے رشتوں کو جوڑو، خاندانوں کو جوڑو. اور سامنے والا اگر بد اخلاق ہے تم پھر بھی صبر سے کام لو، درگزر سے معاف لو، معافی سے کام. تم اپنی ذات سے دل کو صاف رکھو. بس اوقات میں معافی مانگتا ہوں، سامنے والا معاف نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں آپ بری و ذمہ، آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا. اب وہ اس کی کوتاہی اور زیادتی ہے، وہ سوچتا نہیں
اگر آج وہ معاف نہیں کرتا تو کل پھر اسے بھی معافی نہیں ملی. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے معافی دینے میں جلدی کیا کرو، کل تمہیں بھی اللہ جلدی معاف کر دیں. معاف کرنے میں جلدی کیا کرو، کل اللہ کریم تمہیں بھی جلدی معاف کر دیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے آدمی تھے. ان کی بیٹی پر مکہ کے بد نصیب لوگوں نے الزام لگایا حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ، بہتان بھی ایسا دردناک تکلیف دے. تو ان میں ایک مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گیا. اچھا، وہ مخلص مسلمان ایسا تھا جو حضرت کا رشتہ دار بھی تھا، حضرت اس کی خدمت بھی کرتے تھے، اس کا خیال بھی رکھتے تھے، غریب بھی تھا. اس کی زبان پر بھی ایسی بات آ گئی تو حضرت کے کانوں میں پڑی تو فرمایا آج کے بعد میں اس کی خدمت نہیں کروں. اب اس نے معافی مانگ لی اللہ سے. قرآن کی آیت آ گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جو تمہیں یہ پسند ہے تو پھر تم میرے بندوں کو جلدی معاف کرو. تو وہ بغیر فرمانے گئے اللہ مجھے تو اسی کی ضرورت ہے، میں نے فوراً معاف کر دیا اور اب اس کو میں اس کی خدمت دگنا کروں گا، پہلے سے بھی زیادہ خدمت کروں گا. تو ہمیں تو معافی کی ضرورت ہے نا، ہم بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں. یہ کچرا، یہ دل کی گندگی اگر لے کے گئے بھی تو کیا پائیں گے؟ تو صلہ رحمی، درگزر، معاف کر دینا، یہ سچے مسلمان کی خوبیاں ہیں. سچے مسلمان کی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ سب صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایسے بڑھیا اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المسلم الصادق مع أولاده، ایک سچے مسلمان کا اپنے اولاد کے ساتھ معاملہ، برتاؤ، ان کے حقوق کی ادائیگی. جیسے ایک سچا مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، اور وہ اپنے گھر کی رفیق حیات، اہلیہ، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے اور وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اور ان کا بھی خیال اور ان کی بھی رعایت رکھتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان جب اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا. اللہ نے استعداد دی ہے تو اولاد پہ خرچ کرنا کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، سعادت سمجھے. ہاں، پاؤں اتنا پھیلائے جتنی چادر ہو، یہ تو دانش مندی، عقل مندی کا تقاضا ہے. لیکن اللہ نے دیا ہے تو پھر اسے بوجھ نہ سمجھے. خرچ کروں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے اللہ کے کاموں پہ خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، ایسی اپنی اولاد پہ خرچ کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، اس سے بھی بڑا اجر و ثواب مل. یہ غیروں کی تعذیب ہے کہ اولاد کو بوجھ سمجھ لو کہ میں ان کا خرچہ کیوں برداشت کروں، میں ان کا بوجھ کب تک اٹھاؤں گا. ایک سچا مسلمان تو اپنے دین کی ہدایات میں اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے.
اور اس پہ خرچ کرنے کو عبادت سمجھتا ہے، تنگ دل نہیں ہوتا، بخل نہیں کرتا، خوشی محسوس کر. تو اولاد یہ زندگی کی رونق ہے. اللہ کے پیارے نبی بھی اللہ سے اولاد مانگا کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے اور نیک دے، اس لیے کہ نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، زندگی کی خوشی ہوتی ہے، راحت اور عزت کا باعث بنتی ہے. تو اللہ کے پیارے بھی اللہ سے اولاد مانگا کرتے تھے. بلکہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، تو انہوں نے دعا کی اللہ کے نبی نے. یا رسول اللہ نے فرمایا اللہ انہیں ہر قسم کی خیر عطا فرما، غیر اور دعا کرے. پھر آپ نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ، اللہ انہیں خوب اولاد دے اور خوب مال دے اور اس میں برکت بھی عطا فرما. پھر حضرت انس کے اولاد، پوتے، نواسے، ان کی تعداد 100 سے اوپر تھی. پیارے نبی کے دعاؤں کی برکات، اس کا اثر تھا. ہاں اولاد کی اگر تربیت نہ ہو، نئی نسل کی تربیت نہ ہو، تو پھر جیسے ہمارے ملک میں آوازیں اٹھتی نا کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی چلی جاتی، برائی کی جڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ آبادی کا بڑھنا مسئلہ نہیں، آبادی کی تربیت نہ کرنا مسئلہ ہے. ورنہ تو کثرت آبادی آج دنیا میں انڈیا ہے، وہ دنیا کی معاشی منڈی ہے اور دنیا کو بلیک میل کرتی ہے اپنی کثرت آبادی کی وجہ سے، اور اپنے مطالبے منواتی ہے. ہمیں احمقانہ ذہن دیا جاتا ہے کہ آبادی کی کثرت اسے کم کر دو. ارے میاں تربیت کا ماحول کیوں نہیں تمہارے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیوں میں، گھروں میں، انسانوں میں؟ انسان کیوں نہیں بنا رہے؟ اس پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تربیت ہو جاتی تو یہ کثرت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا. ذہن زیادہ ملتے، صلاحیتیں زیادہ ملتی، ورکر زیادہ ملتے، خدمت کرنے والے زیادہ ملتے، باصلاحیت لوگ زیادہ ملتے، ہر شعبے کے لیے آسانیاں ہوتی. دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے تو ہے ہی، دنیاوی لحاظ سے بھی ایک تعداد کا بڑھنا رحمت بن جاتا. لیکن تربیت نہیں ہے تو وبال بنا ہوا ہے. تو پھر تو ایک باپ کی ایک بیٹا بھی وبال بن سکتا ہے نا. وہ کہتا ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا، تربیت نہ ہوئی تو ایک بھی وبال بن جاتا، اور اگر تربیت ہو تو 5 بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر تربیت نہ ہو تو ایک بھی سرد درد ہے، اور تربیت ہو جائے، نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، باصلاحیت ہو جائے، تو 10 بھی اللہ کا انعام ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. تو مسئلہ گنتی نہیں ہے، مسئلہ کثرت نہیں ہے، مسائل کی وجہ تربیت نہ ہونا. ہر جگہ چیزیں تو بنائی جا رہی ہیں، لیکن کہیں یہ فکر نہیں کہ انسان بھی تو بنانا ہے. اگر کثرت مسئلہ ہوتا تو نبی کبھی اولاد کی کثرت کی دعائیں نہ دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں نہ فرماتے کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. محبت کرنے والی، کثرت سے بچوں کو جننے والی، اس سے شادی کرو، کل میں اپنی امت کی کثرت پہ قیامت میں فخر کروں گا.
تو اللہ کے نبی یہ دعا نہ دیتے اور یہ نصیحت نہ فرماتے؟ مسئلے کی جڑ ہے تربیت نہ ہونا۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، زندگی کی رونق ہے، راحت کی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اچھا ماحول دو، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کی تربیت اچھی ہو۔ اولاد کافر کی بھی ہوتی ہے، ہندو اور مشرک کی بھی ہوتی ہے، مسلمان کی بھی ہوتی ہے۔ وہ بھی تعلیم دیتا ہے، مسلمان بھی تعلیم دیتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی کی نقطۂ نظر سے ان کی تربیت کرتا ہے، مسلمان بھی تربیت کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس علم ناقص ہے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم اس نقطے کو سامنے رکھتا ہے کہ ایک اچھا ورکر بن جائے اور ایک اچھا کمانے والا بن جائے، تاکہ اس کے 60 70 80 سال اچھے گزر جائے۔ اس کی سوچ صرف اتنی ہوتی۔ لیکن ایک سچا مسلمان چونکہ اپنی زندگی کی رہنمائی پیغمبروں سے لیتا ہے، وحی سے لیتا ہے، نبی کی زندگی کا نور لیتا ہے، تو وہ جب اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کا فیصلے کرتا ہے تو وہ کھربوں سال کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کیریئر کا پہلا حصہ 60 70 سال اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور کیریئر کا دوسرا حصہ جو نہ ختم ہونے والا ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ دور اندیش ہے، عقل مند ہے مسلمان جو ہے، ایمان کی روشنی جو ہے، ایمان کا نور جو ہے، نہ کیریئر کا مختصر سا حصہ 60 70 80 سال نہ اسے نظر انداز کرتا ہے، اور نہ کھربوں سال جو نہ ختم ہونے والا حصہ ہے نہ اسے نظر انداز کرتا۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کرتا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اگر اس میں وہ کوتاہی کریں اور ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو پھر ان کو تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دو۔ اگر کوئی والدین اور کوئی گھرانہ اپنی اولاد، کوئی گھرانہ اور کوئی والدین ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کے ارشاد کا لحاظ نہیں ہے، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرتا ہے، اولاد کی حق تلفی کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا ہے، اولاد کی تربیت کا حق ضائع کر رہا ہے، پامال کر رہا۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب ان کی 7 سال کی عمر ہو تو انہیں نمازی بناؤ۔ انسانی تربیت میں سب سے مؤثر عمل نماز کا اہتمام ہے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا جب تک فرض بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کی ایک تاثیر ہے اللہ نے رکھی ہے نماز میں۔ اگر اچھی نماز ہو اور واقعی نماز ہو تو نماز کی ایک تاثیر یہ رکھی ہے کہ یہ آدمی کو برے اخلاق سے محفوظ کر دیتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز اچھی ہو، بڑھیا نماز ہو، تو اس کی یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر اللہ نے بتائی ہے۔ دیکھو نا، ہم صدیاں ہو گئی، نمک کی تاثیر بدلی، آج بھی اس میں نمکین بنا ہے، مرچوں کی تاثیر بدلی، آج بھی اس میں کڑواہٹ ہے، برف کی تاثیر بدلی، آج بھی اس میں ٹھنڈک ہے، انگارے میں تاثیر بدلی، آج بھی اس میں تپش ہے۔ ان چیزوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، نماز کی تاثیر کیسے بدل سکتی؟ جو اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے کلام میں ہے، ہاں، بشرطی ہے کہ نماز ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو،
دیکھیے مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، نمک میں ملاوٹ ہو تو تاثیر نہیں رہتی، برف کو آگ میں پھینک دیں تو تاثیر نہیں رہتی۔ نماز ہوگی تو اس کی یہ تاثیر ہے، وہ برے اخلاق سے محفوظ کر دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے مؤثر عمل ہے انہیں نماز کی عادت ڈالو، ان سے اچھی نماز پڑھاؤ۔ ایک پیغمبر ہے بلکہ حکیم ہے، اور اس نام سے قرآن کی ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ اب دیکھو اللہ کے یہاں اس بزرگ کا کتنا مرتبہ ہے کہ اس کے نام سے سورہ لقمان آ گئی، تو وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے، اللہ کو وہ نصیحتیں بہت پسند آ گئی اور وہ قرآن کے الفاظ بن گئے، قرآن کے الفاظ بن گئے۔ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا۔ یہ ہے نا سعادت مند ماں باپ، جو واقعی اپنی اولاد کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں اور اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ تو ان کی اچھی تربیت کرنا حتی الامکان، اس کی کوشش کرنا۔ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک ماں باپ کا بہترین تحفہ اپنی اولاد کو، جو سب سے اچھا تحفہ ہے، اس کو اچھا تعلیم اور اس کا ماحول دینا۔ یہ اولاد کی طرف ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اسی طرح فرمایا اس کا نام اچھا رکھنا۔ آدمی ماحول میں پرورش پاتا، جیسا ماحول ہوگا اس کے اثرات لے، جیسا ماحول ہوگا اس کے اثرات پڑتے ہیں اس پہ۔ تو سب سے پہلا ماحول کون سا ہوتا ہے ان بچوں کے لیے؟ گھر۔ اور گھر کا بڑا کون ہے؟ والد، والدہ۔ کیسا ماحول دے رہا ہے گھر کا؟ یہ اگر وہاں ناچنے گانے کا ہے تو اس کے اندر پھر یہی ٹیلنٹ پیدا ہوگا، اور اگر وہاں قرآن پڑھنے اور اللہ سے مانگنے کا ہے تو پھر ان کے اندر یہی مزاج بنے گا۔ گھر کی زندگی اثر لیتی ہے نا، سبق دیتی ہے۔ معصوم بچہ بھی گھر کے ماحول کا اثر لیتا ہے۔ اگر آپ ایک بچے کے سامنے صرف قرآن پڑھے اور کوئی زبان نہ بولے، تو جب بچہ بولے گا، اگرچہ وہ پٹھان ہے یا جسے کہیں کہ سندھی ہے یا اردو بولتا ہے، لیکن اس کے سامنے آپ نے صرف قرآن پڑھا، تو جب اس کی زبان کھلے گی تو اس کی زبان پہ قرآن جاری ہوگا، کیونکہ جو اس نے سنا اس کے دل کی تختی پہ لکھا گیا، اور جیسی زبان کھلی وہ اس پہ جاری ہو گیا۔ اب اپنے بچوں کے سامنے کوئی پاکستانی زبان نہ بولے، صرف عربی بولے، تو جب بچہ زبان کھولے گا تو عربی میں بات کرے گا۔ وہ گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ سیکھتا ہے نا، تبھی تو کہنا ہے مادری زبان اس کی یہ ہے۔ کہیں ٹیوشن تو نہیں گیا، کہیں اسکول تو نہیں گیا، وہ کہاں سے زبان سیکھی؟ گھر کے ماحول سے سیکھی نا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ صرف زبان سیکھتا ہے، اس گھر سے اور بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، صرف زبان نہیں سیکھتا، گھر کے ماحول سے اخلاقیات بھی سیکھتا ہے، عبادات بھی سیکھتا ہے، آداب بھی سیکھتا ہے، گھر کی زندگی کا اثر لیتا ہے۔ پہلا درسگاہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اس پہ خرچ کرنے پہ تنگ دل نہ ہو، بخل نہ کرے، اور اس اولاد کو اپنے سے مانوس کرے، حتی الامکان بچوں میں برابری رکھے، برابری رکھے معاملہ کرنے میں، لین دین میں، ورنہ ان بچوں کے آپس میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو جائے۔
آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا. حتی الامکان برابری کا برتاؤ ہو، برابری کا معاملہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام وقف کر دیا. کہا دوسرے بیٹوں کو بھی دیا؟ کہا نہیں. بلکہ ایک روایت میں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام ہبہ کر دیا، آپ گواہ بن جائے. گواہ بنا. فرمایا میں تو ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. برابری کرو نا. بلا وجہ ایک کو ترجیح کیوں دی؟ بلا وجہ ایک کے ساتھ دوسروں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ برابری ہو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان کو اپنے سے مانوس. اگر آپ اپنے سے مانوس نہیں کریں گے تو پھر وہ کسی اور سے مانوس ہو جائیں گے. ان کو حتی الامکان اپنے سے قریب رکھو. اگر یہ نہیں کریں گے تو آج کل تو ایسے آلات موجود ہیں کہ وہ کسی اور کو دوست بنا دیں گے، کسی اور زندگی میں مشغول ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے. پھر ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اولاد کی حقوق اور تربیت کا ہمیں سلیقہ بھی نصیب فرمائے، توفیق بھی نصیب فرمائے، ہماری مدد اور نصرت بھی فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق اللہ العظیم. یہ بات چل رہی تھی المؤمن الحق، المسلم الصادق، کہ ایک اچھا مسلمان ایک اچھا گھر کا ذمہ دار بھی ہوا کرتا ہے اور ایک اچھا شوہر بھی ہوا کرتا ہے. اور میاں بیوی کی زندگی اگر اسلام میں وہ اپنے اسلام میں سچے ہیں تو ان کی ازواجی زندگی بھی مثالی ہوا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ سچا مسلمان مرد عورت اپنے نبی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور نبی کی ازواجی زندگی اور گھریلو زندگی مثالی تھی، بہت ہی مثالی تھی. اور یہ مسلمانوں کے ہاں ہی ہے جہاں یہ گھریلو زندگی موجود ہے، ورنہ دنیا میں آج گھریلو زندگی ختم ہو گئی. گھروں کی زندگی، خاندانی زندگی، رشتوں کی زندگی سب ناپید ہو گئی، اس لیے کہ وہ بد نصیب لوگ نبی کی مبارک زندگی سے محروم ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی سے وہ محروم ہے. انہوں نے چیزیں بنا لی، ہوا میں اڑ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، لیکن انسانوں کی طرح زندگی گزارنا نہیں آئے کہ میاں بیوی کیسے زندگی گزارتے ہیں، باپ بیٹا کیسے زندگی گزارتے ہیں، بہن بھائی آپس میں کیسے زندگی گزارتے ہیں، یہ انہیں نہیں آئے. اس لیے کہ یہ سبق تو اللہ کے نبی کے واسطے سے آتا ہے. یہ تو خوبصورت زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ایک سچا مسلمان اور ایک سچی مسلمان عورت ازواجی زندگی کے اندر بھی ایک مثالی زندگی رہتی. جیسے مرد کے اخلاق کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی ازواجی زندگی میں کتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی رفیقہ کی کیسی رعایت رکھتا ہے، کس قدر اس کا خیال رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کی سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سچا مسلمان ہو اور اسے اللہ کے ارشاد کا لحاظ نہ ہو؟ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں کہ شوہر وہ ہے جو سخت زبان ہو، زبان میں کڑواہٹ ہو، ہاتھ میں سختی ہو، مزاج کا بخیل ہو،
ہاتھوں کا استعمال کرتا ہو، یہ مرد ہے لیکن جاہلیت کا ہے، یہ جاہلیت کا مرد ہے۔ اسلام کا جو مرد ہے اور جو شوہر ہے، اس میں محبت ہے، اس میں الفت ہے، اس میں خیرخواہی ہے، اس میں ہمدردی ہے، اس میں احسان ہے، اس میں شفقت ہے۔ یہ اسلام کا مرد ہے۔ جتنا مرد بہادر ہوتا ہے اتنا ہی وہ کمزوروں پہ مہربان ہوا کرتا ہے، اور جتنا مرد بزدل ہوتا ہے اتنا ہی وہ کمزوروں پہ شیر ہوا کرتا ہے۔ تو ایک سچا مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، تو وہ کمزوروں پہ مہربان ہوا کرتا، وہ کمزوروں کی رعایت رکھا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمانے لگے، یا رسول اللہ، پہلے یہ عورتیں ہم سے ڈرتی تھی، لیکن اب تو ہم پہ یہ شیر ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارا دین ایسا ہے، عورت کو بھی سبق دیا ہے، عورت کو بھی بات سبق دیا ہے کہ اگر کوئی عورت مر گئی اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ عورت کو بھی شوہر کے حقوق بتائے ہیں، فرمایا میری شریعت میں اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کر، لیکن وہ میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک عورت سو گئی اور اس کا شوہر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے اور رات یوں ہی گزارتی ہے، تو رات بھر فرشتے اس پہ لعنت فرماتے۔ جب وہ شوہر کی حق تلفی کرے گی تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گی۔ مرد سے بھی کہا اس کا خیال رکھنا، بلکہ یوں کہا کہ عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، نفلی روزہ، جب تک کہ اپنے شوہر سے پوچھ نہ لے، اور اپنے گھر میں کسی کو نہ آنے دے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے، نفلی روزہ پوچھ کے۔ تو یہ ازواجی رشتہ اس قدر باہمی اعتماد کا نام ہے، باہمی محبت کا نام ہے، باہمی ایک دوسرے کے خیال اور رعایت کرنے کا نام۔ اور پھر مرد کو اللہ نے ایک خاص خوبی دی ہے، اسے ذمہ دار بنایا کہ یہاں اس کے اندر شفقت ہے، خیرخواہی ہے، اس کی رعایت ہے، اس سے پیار ہے، اس سے محبت ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم، تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے، تمہیں اپنی بیوی سے خاص تعلق ہے، لیکن خیال رکھنا یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھنے نہ پائے، اس کی رضا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا سے بڑھنے نہ پائے۔ تم اس کی ایسی زندگی کو نہ قبول کرنا اس کی محبت میں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، تم اسے ایسی رعایت نہ دینا اپنی محبت میں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ محبت ضرور ہو، جانبین سے ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور رضا سب سے بالا تر ہو۔ اور ویسے بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جس رخ کا گناہ ہوتا ہے سزا بھی اسی رخ کی ہوتی ہے۔ جب یہ ازواجی زندگی میں میاں بیوی میں اللہ کا لحاظ نہیں رہتا، جب ان کی میاں بیوی زندگی میں اللہ کا لحاظ نہیں ہوتا کہ بیوی اللہ کو ناراض کر رہی، شوہر کو پرواہ نہیں، اور شوہر اللہ کو ناراض کر رہا، بیوی کو پرواہ نہیں، ان دونوں کے درمیان اللہ کی شان کا، عظمت کا لحاظ نہیں، تو اللہ ان دونوں کے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے لحاظ سے خالی کر دیتے۔
ایک دوسرے کے احترام سے خالی کر دیتے. جب ان دونوں کی زندگی میں اللہ کے حکم کا احترام نہیں تو ان کے آپس کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام نہیں رہتا. کوئی دنیا میں جھونپڑی یا کوٹھی نہیں ملے گی آپ کو جہاں کھلے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور پھر وہاں رشتوں میں ایک دوسرے کی محبت اور لحاظ ہو. نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے کہ جب ان رشتوں میں اللہ کا لحاظ نہیں رہتا اور اللہ کے حکم کا احترام نہیں رہتا تو دلوں میں ایک دوسرے کا بھی احترام باقی نہیں رہتا اور دلوں میں ایک دوسرے کا بھی لحاظ باقی نہیں رہتا. جس رخ کا گناہ ہوتا ہے سزا بھی اسی طرف سے آتی ہے, اسی رخ کی آتی ہے. جب عمریں بڑھ جاتی ہیں, معاشی ضروریات بچوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تو وہ اپنی جوانی کا غصہ اب نکالتی ہے اور وہ بیچارہ اب تنہا ہو جاتا ہے کیونکہ معاشی ضرورت اب بچے پورے کر رہے ہوتے ہیں. یہ نتیجہ ہوتا ہے اس جوانی کی زندگی کی جس میں وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہی تھی اور اسے پرواہ ہی نہیں تھی. آج اس کا ریئیکشن آتا ہے, زندگی میں اس کا ریئیکشن آتا ہے, آئے گا اور ضرور آئے گا. میں یا منسوخ یجزوی, فرمایا گناہ کرو گے سزا تو آئے گی, دیر سویر ہوگی لیکن اس کا کوڑا کبھی نہ کبھی برسے گا, برسے گا ضرور. اللہ کی بات سچی ہے. تو جب تم دونوں نے مل کر اللہ کے حکموں کا لحاظ نہ رکھا, احترام نہ رکھا, تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مرد کو اللہ رب العزت نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر میں اللہ کی حدود کا لحاظ ہو. اس مرد میں مردانگی نہیں ہے جس کی عورت گھر سے باہر نکلے اور بے لباس ہو کے نکلے, بدن پہ کپڑا ٹھیک نہیں, چہرے پہ کپڑا کوئی نہیں, جسم پہ کپڑا ٹھیک نہیں, کھلی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی ہے. اس سے مرد کی مردانگی داغدار ہو رہی ہے, مرد کی ذمہ داری فیل ہو رہی ہے. مرد کو جو اللہ رب العزت نے گھر کا ذمہ دار بنا رہا ہے وہ اس ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا ہے. یہ اس کے اوپر فریضہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جہاں ان کی معاشی ضرورت پوری کرتا ہے, کھانے اور لباس کی ضرورت پوری کرتا ہے, وہاں اس کی یہ ذمہ ہے کہ اس کے گھر کی دہلیز سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. یہ اس کے فرائض میں داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اہل ایمان کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے یا بیوی آگ کی طرف جا رہے ہوں اور شوہر آرام سے پلنگ پہ بیٹھا ہو, صوفوں پہ بیٹھا ہوا ہو, دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. پھر قرآن اس انداز سے خطاب کیوں کر رہا؟ قرآن اس لیے خطاب کر رہا کہ لوگ گناہوں کو آگ نہیں سمجھتے. اللہ کی زبانی بتایا جا رہا کہ گناہ آگ ہیں, اپنے بچوں اور اپنی گھر کی عورتوں کو گناہوں کی آگ سے بچاؤ, گناہوں کی آگ سے بچاؤ. یہ آگ ہے, آگ. اگر یہ تمہارے گھر میں گناہوں کی آگ لگی تو تمہارے گھر میں سکون نہیں رہے گا, تمہارے گھروں کے اندر محبتوں کے پھول نہیں کھلیں گے, وہاں پھر نفرتوں کی آگ بھڑکے گی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو اللہ نے میاں بیوی سے ایک دوسرے کے لیے محبت قرار دیا اور محبت کی تلقین فرمائی اور اسے عبادت قرار دیا. فرمایا شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے, بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے, دونوں کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے. لیکن بیوی کی خوشی میں ایسی خوشی نہیں ہے جس میں اللہ ناراض ہو رہے ہیں. بیوی کی وہ محبت نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت پامال ہو رہی ہے. اس کا تو پھر ریئیکشن آئے گا, اس کا تو پھر ریئیکشن آئے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا. قوامون الرجال قوامون علی النساء، گھر کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے. اکبر الہ آبادی کہا کرتے تھے جب بچیوں کو میں نے دیکھا بے پردہ باہر چلی آئی تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مردوں کے عقلوں پہ پردہ پڑ گیا. ہم اس لیے بے پردہ ہو گئی کہ آج ہمارے مردوں کے عقلوں پہ پردہ پڑ گیا، اس لیے ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی. ورنہ اگر ہمارے مردوں کی عقل روشن ہوتی تو آج میری بچیاں بے پردہ اور عریاں لباس میں نہ ہوتی. کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت. اللہ کے نبی فرمان لگے ایسی مخلوق آئے گی لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی، دوسروں کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی، اپنی جسم کی حیت سے، اپنے بالوں سے، اپنے لباس سے. رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے. لم یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائیں گی. وَإِنَّ رِیحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں ہاں میل سے آتی ہو. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ایسی صحبت دینا، ایسا ماحول دینا، ایسی دینی زندگی سکھانا کہ جیسے مرد اللہ کی حدود کا، اللہ کے حکموں کا خیال رکھ رہا، میرے گھر کی عورت بھی اللہ کے حکموں کا خیال رکھنے والی ہے. یہ گھر تو میرا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. کل میرے بچوں کی پرورش اس گود میں ہونی ہے، اس لیے کہ ماں کے سینے سے صرف دودھ نہیں جاتا، ماں کے سینے کے وہ کیفیات اور جذبات بھی جاتے ہیں جو اس کے اندر ہیں. صرف دودھ نہیں جاتا، وہ کیفیات بھی جاتی ہیں جو اندر ماں کے اندر موجود ہے. تو معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے جب گھر بنتا ہے. معاشرہ اور سوسائٹی کی پہلی بنیاد گھر کی زندگی ہے. جب یہ درسگاہی اجڑ گئی تو پھر معاشرہ بد اخلاق کیوں نہ ہو اور سوسائٹی اخلاق سے عاری کیوں نہ ہو. جب پہلی درسگاہ ہی نہ رہی، اجڑ گئی، پہلی درسگاہ ہی نہ رہی تو پھر نئی نسل کی تربیت کہاں سے ہو؟ وہ تعلیمی ادارے کریں گے کیا ہماری نسلوں کی تربیت؟ جن کا یہ خانہ ہی نہیں تربیت کا، ان کا تو خانہ ہی کاروبار کا ہے. وہ تو ڈگری دینا چاہتے ہیں، صرف پڑھے نہ پڑھے، انسان بنے یا کچھ اور بنے، ہمیں تو پیسہ چاہیے اور تمہیں ڈگری چاہیے. رہی صحیح ایک درسگاہ تھی گھر کی، گھر کی زندگی تھی، جب وہاں اللہ کے حکموں کا لحاظ تھا اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی تھی، تو وہ معاشرے کی پہلی بنیاد تھی. پہلی اکائی خراب ہو گئی، عمارت ساری خراب ہو جائے گی. تو میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت کا ہوتا ہے، باہمی ایثار کا ہوتا ہے، باہمی احسان کا ہوتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، میاں بیوی دونوں مل کر اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کبھی شوہر ہمت بڑھاتا ہے، کبھی بیوی ہمت بڑھاتی ہے، اور دونوں اس زندگی کے سفر میں نیکی اور تقوی کا توشہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور منزل ان کی شاندار ہو. اللہ تعالیٰ ایسی مبارک زندگیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد